ویلکم بیک خواتین حضرات. اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بہت ساری اور ایسی دلسوز کہانیاں ہیں اور ہمت کی کہانیاں بھی ہیں جس کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور ایسی ہی ایک شخصیت جس نے، جو کہنے کو تو گھر کی بیٹی، اور جب بیٹی کی بات آتی ہے تو نسوانیت ظاہر ہے، معصومیت، اور آپ کو ایک ہمارا اورا کریٹ ہوا ہوتا ہے، یا ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے بیٹی کے حوالے سے. لیکن جب ہم ام رباب کی بات کرتے ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان پر کیا کیا قہر ڈھائے گئے، ان پہ کیا کیا قیامتیں ڈھائی گئیں، لیکن اس کے بعد اس تکلیف نے، اس ظلم نے اس ایک بچی کو گھر کے اندر بند نہیں کر دیا یا اپنے اس خوف میں بند نہیں کر دیا، بلکہ اسے اور طاقتور بنا دیا کہ وہ دنیا کو فیس کرے اور اپنے حق کے لیے لڑے. اس وقت ہمارے ساتھ ام رباب موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لوگوں کے دکھ درد کے لیے بھی کام کرتی ہیں اور اپنے دکھ کا بھی ازالہ آج تک اس کے پیچھے لگی ہیں کہ وہ ہو سکے. السلام علیکم ام رباب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. بہت شکریہ نصرت، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اپنے دکھ درد کی کہانی بتا اور اپنے سے ہونے والے سانحے پہ آواز بلند کر سکوں. جی. یقیناً یہ ایک بڑا سانحہ میرے گھر پہ جو ہوا 17 جنوری 2018 پہ، تقریباً پاکستان کے علم میں یہ کیس ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس چیز پہ پہنچتی ہے کہ میں ایک سندھ کی بیٹی انصاف کے لیے ماری ماری رہتی ہوں، اور میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف جو علم بغاوت میرے والد صاحب نے بلند کیا تھا، اس گرتے ہوئے علم کو تھامے کھڑی ہوں. اگر بات کی عدالتوں کی تو ایک یہ بڑا سوال یا نشان ہے کہ 6 سالوں میں 3 مرڈر ہو چکے اور ان کا انصاف نہیں مل پایا. حالانکہ میری امید خدا کی ذات سے اور عدالتوں سے جڑی ہے. ہم نے جاگیرداری اور سرداری نظام کو اس ملک میں بیٹھ کے اسی لیے چیلنج کیا کہ ہم قانون کے آسرے پہ چل رہے ہیں، ہم آئین کے آسرے پہ چل رہے ہیں. ہمیں جو قانون پڑھایا گیا ہم نے وہی پڑھا ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیے. پر اب افسوس کی بات یہ کہ ہم جب اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں تو یہ جاگیردار سردار ہماری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، جس کی اگزامپل آپ کو میرے گھر میں مل رہی ہے کہ میں بالکل. نے اپنے 3 جنازے اٹھائے. سندھ کی جو عوام ہے وہ یہ ایک سوال کرتی ہے کہ اگر آج ام رباب کو انصاف نہیں ملتا تو میرے خیال سے کوئی بھی باقی نہیں ہے کہ جو عدالتوں پہ یقین رکھ کے ان جاگیرداروں ام کو چیلنج رباب کرے گا. مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ریسنٹ بھی آپ کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور اتنے عرصے سے آپ اس پہ بات کر رہی ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی آتی ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ بااثر ہے، اور مجھے کبھی کبھی یہ ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ کیا واقعی یہ قانون سے بالا تر ہے کہ 6 سالوں میں ہر 15 دن کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک گئی ہوں اور یہی ہے کہ کیس ڈیلے ہو رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے اور اس پہ کوئی سچ پروسیڈنگز نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی یہ کہ کچھ پروگریس ہوئی ہے کہ ہمارے کیس میں ایویڈنس اسٹارٹ ہوئے، اس میں بھی جاگیرداروں کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے کیس میں وٹنسز ہیں وہ ان کو ہراس کیا جائے، وہ آ کر گواہیاں نہ دے. تو یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے اپنی جگہ پہ، پر میں جو امید لگائے بیٹھی ہوں، ایک چیز ہے کہ میں ہمت نہیں ہارتی. پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی، اتنا اس سسٹم نے آزمایا ہوا ہے ہمیں کہ ہم کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا میں قانون پہ، آئین پہ، عدالتوں پہ یقین رکھی کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی. کیونکہ سندھ کی عوام کیس کو اپنا کیس سمجھ رہی ہے. جاگیرداروں اور سرداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایک سانحہ ہوا. عوام کی جانب سے مجھے کافی مرتبہ، کیونکہ مجھے ایک ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے کہ سندھ کی بیٹی ہیں آپ یہ سندھ کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، یہ صرف آپ کے گھر کا واقعہ نہیں، پورے سندھ میں ایسے سانحے ہوتے رہتے ہیں. پر آج جب سے میں کھڑی ہوں تب سے ایک ہمت پیدا ہوئی ہے اس صحیح. سندھ کی عوام میں. تو لوگوں کی جانب سے ام مجھے یہ رباب، آفرز ہوتے ہیں اس کو. آپ کے والد اور بھائی کا قتل ہوا، جیسے آپ نے کہا 3 میرے جنازے جو اٹھائے آپ نے، ایک بار پھر اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ آپ کے والد، آپ کے بھائی. جی میرے والد صاحب، دادا اور چچا ایک اچھا. دن میں 3 مرڈر ہوئے 17 جنوری 2018 پہ. مجھے کافی مرتبہ یہی بولا گیا کہ آپ اس کیس کو عوام کی عدالت میں رکھیں، پر میں ظاہر پاکستان میں ایک آئین قانون بنا ہوا ہے، میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ عدالتیں اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کریں. میں ایک امید باندھے بیٹھی ہوں اس سسٹم میں
کہ مجھے انصاف ملے گا، کیونکہ ظاہر میں کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کرتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بڑوں کے لیے انصاف چاہیے، کیونکہ اچھا اگر ام آج رباب، مجھے جن انصاف کے خلاف آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے، کیا کبھی وہ ان 6 سالوں میں کبھی وہ عدالت میں آئے ہیں؟ جی ان کی پیشیاں ہوتی ہیں عدالت میں، اصل میں کیس جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز رہے ہیں، سابق ایم پی ایز جو ہے سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو، جن کی وجہ سے یہ کیس نہیں چل رہا، کیونکہ قاتل اگر بااثر ہو تو وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہ بچ سکے، پر میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی، کیونکہ اگر دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر آپ انصاف میں تاخیر کرتے تو آپ اپنے حساب سے یہ بات طے کر چکے ہیں کہ آپ جی انصاف نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی میں یقین رکھتی ہوں کیونکہ انصاف میرا حق ہے اور حق لیے بغیر تو میں گھر بیٹھ نہیں سکتی، تو میں انشاءاللہ جو میرا حق ہے میں لے کے رہوں گی، تاکہ کسی اور ام رباب کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی نہ ہو۔ اچھا آپ دیکھیں سندھ ام کی ظلم رباب، ہو رہا کیونکہ ہے، آپ ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، تو اب جس طرح آپ یہ سٹرگل کر رہی ہیں اور ایک طرح کی مشکل بنی ہوئی ہے شاید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ قتل کیے، تو کیا آپ کو ابھی بھی بہت سے چیلنجز آئی ایم شور ہوں گے، لیکن ابھی بھی کوئی خدا نخواستہ دھمکیاں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں آپ کے حوالے سے؟ بالکل مجھے خطرہ ہے، میری فیملی کو خطرہ ہے، جو کیس میں وٹنسز ہیں ان کو تو ہراس کیا جا رہا ہے، ایون کورٹ میں ان کو ہراس کیا جاتا ہے تاکہ وہ گواہیاں نہ دے، وہ عجیب و قسم کی اپلیکیشنز دائر کرتے ہیں تاکہ ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں، انہوں نے میری گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی ہے، کبھی کمپرومائز کی آفر، کبھی لالچ دینا، کبھی ہراس کرنا، کبھی تھریٹ کرنا، یہ بہت کوششیں کر چکے ہیں، میرے ساتھ یہ سانحہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میری گاڑی کو ٹکر مار کے یہ ایک ایکسیڈنٹ کا روپ دیا جائے اس چیز کو، پر میں یہ بھی بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ موت کا دن ایک دن مقرر ہے اور میں یہ حق کے لیے لڑ رہی ہوں، سندھ کی عوام کے لیے لڑ رہی ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے لڑ رہی ہوں تاکہ میرے اس کیس میں انصاف ہو سکے، اگر آج اس کیس میں انصاف ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی جاگیردار سردار وڈیرے ظلم کرتے ہیں وہ کوئی بھی واقعہ سانحہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے کہ کوئی اور ام رباب نہ کھڑی ہو جائے، اور قانون سے وہ ان کو چاہیے کہ قانون کے آگے بالاتر وہ نہیں ہے۔ جی، قانون سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، جو نعرہ ہر سیاسی شخصیت نے بھی لگایا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن سے اوپر کوئی نہیں ہے، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کو کر دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ام رباب، آگے آپ نے جس طرح کہا کہ آپ لاء کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، مجھے یاد ہے پہلے بھی جب ہماری ایک بیٹھک ہوئی تھی، کوئی 1 سال ہو گیا اس کو، اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا، تو کیا آپ کی تعلیم کب مکمل ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا پلان کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ واقعات آئے ہیں، وہ ایکسپیرینسز آئے ہیں کہ جس نے آپ کو فیوچر کے لیے تیار کیا ہے، شاید کسی اور بڑے محاذ کے لیے، تو ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں چلتی ہے؟ بالکل، دیکھیں میری پڑھائی ٹوٹلی ڈسٹرب تھی، پھر بھی میں نے اپنے 5 سال لاء کی کمپلیٹ کر لی الحمدللہ، اس کا ماشاء رزلٹ اللہ۔ آ گیا، اور بات یہ ہے کہ میں خود کو وکیل جسٹ اس لیے نہیں کہتی کہ وکیل کتنی بھی ایج ہو جائے، کتنا بھی بڑا وکیل کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ قانون کا طالب علم ہی رہتا ہے، اور صحیح۔ میں نے 5 سال کمپلیٹ کر لیا، الحمدللہ میں ایک وکیل بن چکی ہوں، باقی جی یہ ہے کہ آگے پریکٹس کے لیے میں سٹارٹ نہیں کر پا رہی کہ مجھے تھریٹ ہے، میں اپنے کیس کے لیے بھی جب نکلتی ہوں تو میں سر سے کفن باندھ کے نکلتی ہوں، پر میری یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں بار ایٹ لاء کر کے اس ملک میں خدمتیں سر انجام دے سکوں، میں کسی اور کے لیے یہ باعث بن سکوں کہ ان کو انصاف ملے، پر میرے ذہن میں اس کے بعد بھی ایک سوال آتا ہے کہ اگر آج مجھے انصاف نہیں مل رہا، مجھے تھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کل میں بلیک کوٹ پہن کے کسی اور کو کیا انصاف دلا سکتی ہوں؟ صحیح بات ہے، اور اسی کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ پہلے آپ کو انصاف ملے۔ نیکسٹ آپ کا کیا لایا ہے، مطلب کیا سوچا ہے آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں، پروفیشن کے بارے میں، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہی ہے کہ میرے گھر کے جو پورے معاملات ہیں، میری زندگی سے جڑا ہر معاملہ اس کیس کی وجہ سے پینڈنگ ہے، اور میں چاہتی میرے والد
साहब, मेरे दादा और मेरे चचा के बेगुनाह खून के साथ इंसाफ हो। मेरी ये जंग जो जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ है, मेरा यही एक मकसद है कि जब तक इस सरदारी निज़ाम को हम मुकम्मल तौर पे नाकारा नहीं बनाते, हम इंशाल्लाह इस निज़ाम के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े। हम कुर्बानी दे चुके हैं, क्योंकि इनकलाब हमेशा खून मांगता है और हम अपने घर से खून दे चुके हैं। अगर मेरे खून की भी जरूरत पड़ी तो ये जस्ट कोई बात नहीं है, मैं खड़ी भी हूँ, अपन बांध के खड़ी हूँ। मेरे खून की भी जरूरत हुई तो इस जागीरदारी निजाम के खिलाफ लड़ने में इंशाल्लाह आगे आगे आपको मिलूंगी, क्योंकि देखिए सिंध तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब इस जागीरदारी निजाम को नाकारा ना बनाया जाए, क्योंकि ये सरदार ही कच्चे में डाकुओं को किसने पाला हुआ है? ये सरदारों को ही पालतू है। पूरा जो सिंध तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह यही है कि ये सरदार जागीरदार हमारे लिए एक नासूर बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह, और मैंने किताब भी लिखी है अज़ान इनकलाब के नाम से, जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि जो नौजवान है उनमें एक उत्साह पैदा हो और वो अपने हकूक के लिए लड़े और जागीरदारी निज़ाम के लिए आवाज़ बुलंद करे, ताकि हमको हकीकी आज़ादी मिल सके इस सरदारी निज़ाम अच्छा, से। इतने अरसे से 6 साल से आप इसी स्ट्रगल में हैं, तो 6 साल में कुछ तो तब्दील हुआ होगा, कुछ तो आपने नज़रियात में तब्दीली देखी होगी, सपोर्ट सिस्टम में तब्दीली देखी होगी, या अपने मुखालफीन में कोई तब्दीली देखी होगी। क्या तब्दील हुआ? देखिए, जहाँ तक बात है अवाम की, लोगों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध में अब जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की जा रही है। हालांकि जब हमारे घर में ये सानिया हुआ था, किसी में भी जुर्रत नहीं थी कि वो खुल के सरदारों के खिलाफ लिख सके, बात कर सके। पर जब मैं निकली और मैंने ये ठान के मैं निकली, मैं सरदारी और जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ लड़ूंगी, इसकी अवाम में एक हिम्मत पैदा हुई कि अगर एक बेटी इस जागीरदारी निज़ाम को चैलेंज कर सकती है तो हम में से हर कोई लिख सकता है। तो मैं सलाम पेश करती हूँ और पाकिस्तान की आवाम को कि उन्होंने मेरा इस जंग में साथ दिया है। बाकी यही कि अभी भी जरूरत है कि इन जागीरदारों और सरदारों के खिलाफ लिखा जाए। कहते हैं कि एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो मैं समझती हूँ और धक्के की जरूरत है कि इस निज़ाम को, इस जागीरदारी निज़ाम को अपने अंजाम पे पहुंचाया जा सकता है। बाकी जहाँ तक बात है अदालतों की, तो मैं समझती हूँ कि दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ में ताखीर हो रही है। चाहे कोई भी केस आप आगे देख ले, तो इसमें मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि सर आप देखिए पूरे मुल्क की इस केस पे नजर है, इतना हाई प्रोफाइल केस है और इसमें अगर इंसाफ नहीं होता तो ये जाहिर है एक क्वेश्चन मार्क तो है। पर मैं फिर भी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह के बाद जुडिशरी में ही मेरा आसरा है। इसके अलावा कोई और दर नहीं है मजलूमों के पास कि जिनके साथ जुल्म होता है कि वो जागीरदारों, सरदारों या बासर कातलों के साथ लड़ सके। हमारे पास एक जी, वाइज यही दर है खुदा की जात के बाद कि हम अदालतों पे यकीन रखते हैं और अदालतों को भी चाहिए कि इसमें अपना ठीक है। भरपूर किरदार अदा साफ करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेर रुबाब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रही, मेहर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी तो कोई अच्छी खबर आपके पास होगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनकी स्ट्रगल 6 साल तो ये बता ही रही हैं, और मैं भी दूसरी दफ़ा अपने शो में यहाँ GTV में इनसे बात कर रही हूँ, तो तकरीबन 1 साल के वक्फे से, और अब तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और मेरे ख्याल में एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो फिर आगे के लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और फिर आपको बताते हैं सूरह बकरा के फ़ज़ाइल के हवाले से बात करेंगे, फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे, जो एक सवाल हम सब मुसलमानों के जहन में है उससे शुरुआत करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा साथ भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।